وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا۔ جن پر موت آ گئی، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں موت دے دی، زمین کے نیچے پہنچایا، یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں۔ ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے، پہنچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ او میرے بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ یہی کربلاؤں کی تاریخ ہے، یہی حسینی فلسفہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے جہاں تک جانا پڑے چلے جاؤ، ہم پر نہیں آئیں گی کربلائیں۔ اللہ کو پتہ ہے ایک کچے کمزور درجے کے ایمان والے ہیں تو بڑے اونچے لوگوں کو ان آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے، جو سولیوں پہ لٹک کے مسکرانا جانتے ہوں، جو آروں سے چیر کر کہہ کے لگانا جانتے ہوں، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر معاف کرنا جانتے ہوں، جن کی نظر اللہ کے عرش پر ہو، اللہ کی قدرت پر ہو، وہ آتے ہیں آزمائش میں۔ اسی تسی تک کمی کمین بندے ہیں، سانو کیا آزماؤنا ہے؟ ہاں اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک کس کی بادشاہی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ کی۔ مشرق میں کس کی بادشاہی ہے؟ رب المشرق، اللہ کی۔ مغرب میں کس کی بادشاہی ہے؟ والمغرب، اللہ کی۔ مشرقین مغربین میں کون بادشاہ ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ بادشاہ ہے۔ شمال جنوب میں کون بادشاہ ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ۔ کائنات میں دیکھو تو صحیح، رگ رگ میں اللہ کا نور ہے، پتے پتے میں اللہ کا نور ہے، ذرہ ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے۔ یہ ہوا کے خوبصورت، یہ ہوا کے دلکش، دل ربا، دل فریب جھونکے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے۔ یہ اڑتی ہوئی بدلیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے۔ یہ آسمان کی چھت بتا رہی ہے کہ اللہ ہے۔ طارق جمیل کا اس زبان سے بولنا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ ایک نطفے کا انسان بن کے چہکنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ دھرتی میں خزانوں کا بھرے ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ سمندر کی تہ میں پیٹرول بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ ہرن کے نافے میں مشک، خون کا مشک بن جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ گائے کا گھاس اور پانی کھا کر پی کر دودھ نکالنا، گارے میں سے، خون میں سے، گوبر میں سے، خون گندا، گوبر گندا، اور اس میں سے سفید دودھ کا نکلنا قطرہ قطرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ پھول کی ایک ایک پنکھڑی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، اس کی مہک بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ آئے ہائے، بڑی کائنات کو چھوڑو، ایک چونٹی بھی بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو۔ وللہ، خزانے کس کے؟ وللہ خزائن السماوات والارض، طاقت کس کی؟ ان القوة للہ جمیعا، ملک کس کا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، فرشتے کس کے؟ جعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، آسمان کس کے؟ لہ ما فی السماوات، زمین کس کی؟ وما فی الارض، درمیان کس کا؟ وما بینہما، زمین کے نیچے تک کس کا؟ وما تحت الثری، سب اللہ کا، سب اللہ کا، سب اللہ کا۔ ماضی کا حاکم اللہ، حال کا حاکم اللہ، مستقبل کا حاکم اللہ، زندہ مردہ پہ حکمران اللہ، اچھے برے پر حاکم اللہ، ناری نوری پر حکومت اللہ کی، آبی خلاقی خاکی ہوائی فضائی پر حکمران اللہ ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ۔ روزہ رکھو اللہ مل جائے گا۔ اللہ کو ملنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کلمے کا اگلا حصہ، کلمے کا اگلا حصہ کیا بیلنس کلمہ ہے؟ اللہ، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ بولو۔ تم کیا کہتے ہو؟ خدا۔ تم اللہ نہیں کہتے ہو، خدا کی۔ تمہارے مولوی، تمہارے مفتی، تمہارے خطیب اور تم سب تم خدا کہتے ہو۔ کبھی کبھی غلطی سے منہ سے اللہ نکلتا ہے، ورنہ تمہاری زبانوں پہ فٹ ہو گیا ہے۔ بڑے سے بڑے مصنف کی کتاب پڑھو، خدا خدا خدا۔ بڑے سے بڑے خطیب کی سنو، خدا خدا خدا۔ آپس میں بات کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ غلط ہے، خدا کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو تو اللہ ہے، لیکن میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے، خدا نہیں بتایا۔ میرے پیو میرا نام طارق جمیل رکھیا، تسی میں رحم دین سدنا شروع کر دے ہو تو میں آکھنا ہو یار کیا کی جاندے ہو؟ او بابا میں رحم دین نے میں طارق جمیل ہاں۔ میرا اللہ بر صغیر کے مسلمانوں سے کہتا ہوگا کملے ہو، میں اللہ میں خدا کی بنائی جاندے ہو، میں نو اللہ کھو۔ ساری 7-6 بر اعظم اللہ نے پھرائے، بار بار پھرائے، پوری دنیا میں کوئی اس کو خدا نہیں کہتا، اللہ ہی کہتے ہیں۔ ارے تم بھی اللہ کہو، اللہ کہو، وعدہ کرتے ہو نا اللہ کہو گے نا؟ ہاں کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ ہاں ساری کائنات میں نور پھیل گیا ہے۔
ساری کائنات نورانی ہو گئی. نقطے والے لفظ کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں. علامہ ابن منظور نے اس پر کلام کیا ہے، اتنی بڑی لغت کی کتاب لکھی ہے 17 جلدوں میں. نقطے والے کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں. تو اللہ نے کمزور حرفوں سے اپنا نام نہیں بنایا کہ اپنے آپ کو خدا آگ چڑھے. خا پہ تو نقطہ ہے. اللہ نے اپنا نام اللہ، کوئی نقطہ ہے؟ ہاں. اللہ کے حبیب کا نام محمد، کوئی نقطہ ہے؟ دوسرا نام احمد، کوئی نقطہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. برابری ہو گئی نا، کوئی نقطے والا نہیں. دوسری برابری، لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف. کتنے ہو گئے؟ 12. اب اللہ نے کلمہ بنایا، پرزے جوڑ کے انجن بنا. میرے اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کا نام جوڑ کے کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ جمع محمد جمع احمد 12. لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. بیلنس کیا ہے. اللہ کہنے کی عادت عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ کسی میں نہیں ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، پر ابھی تو تم اللہ ہی نہیں کہتے ہو، خدا میں اٹکے ہوئے ہو. جب تم اللہ کہتے ہو تو اللہ کی تمام صفات سے اللہ کو پکارتے ہو. جب تم خدا کہتے ہو تو اللہ کی ایک صفت سے اللہ کو پکارتے ہو، جسے کسی نے نام بنایا ہو، جسے کسی نے نام بنایا ہو. تو میرے رب نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں. پھر تھوڑا سا قرآن کے پہلے حرف کے ساتھ تھوڑا جوڑ دکھاؤں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد کی الف لام ہٹاؤ تو پیچھے کیا بچے گا؟ حمد بچے گا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی. محمد کی میم ہٹاؤ تو کیا بچے گا؟ حمد. احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا بچے گا؟ حمد. یہ اتفاق ہے، یہ انتخاب ہے. واہ واہ. قرآن سے کیسے نام جوڑا ہے اپنے نبی کا؟ اپنے نبی کے نام کو قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ کیسے جوڑا ہے؟ الحمد کا الف لام ہٹا تو حمد، محمد کا میم ہٹا تو حمد، اور احمد کا الف ہٹا تو حمد. سبحان اللہ. دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم جو چاہیں کر دیں. پیشاب روک کے دکھا دو، جو چاہیں کر دیں. ڈاریا لگاؤ، ذرا روک کے بھی کھا دو، انشاءاللہ پتلون ساری تھوڑی بھر جائے گی. ایک اللہ ہے، یفعل اللہ ما یشاء. جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہاں وہ ہوتا ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے. ان القوۃ للہ جمیعا. ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ساری زمینوں پر آسمانوں پر اللہ کا قبضہ ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا. زمین آسمان کو روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹ جائے تو یہ آپس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائیں. الشمس تجری لمستقر لها. سورج کو چلایا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے سورج. 12 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے سورج. اور گیسز ہیں، کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں. اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے. تمہارے یہاں میل چلتے ہیں تو 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، اور وہ گیسز ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. سورج میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے ذرا بھی ہٹ کے دکھا دے. چاند میں طاقت نہیں ہے کہ گھٹنا بڑھنا روک کے دکھا دے. ستاروں میں طاقت نہیں ہے کہ روک کے دکھا دے. ساری کائنات تو دوڑ رہی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. دوڑ رہے ہیں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے آسمانوں کو کھڑا کیا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں. یہ پھیلتی جا رہی کائنات، پھیلتی جا رہی ہے. تو مسلمان کا ذہن لا الہ الا اللہ ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو اللہ عزت دے. اللہ بادشاہی اللہ نے بہت سب. فرعون کو حکومت دی، نمرود کو حکومت دی. حکومت تو جس کو چاہے دے دے. عزت یہاں سے آتی ہے، یہاں سے، دل سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قانون بتایا ہے. پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ تیرے رب کے ہاتھ میں. هو الذی سخر البحر. سمندروں کو قابو کیا ہوا ہے.
کون ہے جو سمندر کی موجوں کو کنارے پہ آ کے روک کے دکھا دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے جو پانی کو بھاپ بنا کے اٹھاتا ہے؟ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو دنیا میں بارش نہ ہوتی۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا میں اس پانی کی بدبو سے دنیا مر جاتی۔ تم تو ویسے ہی چاروں طرف سمندر میں ہو، تمہیں تو پہلے ہلے چس لے جانا ہے۔ پانی اگر میٹھا ہوتا تو اس میں گندگی پیدا ہوتی، اس میں بدبو پیدا ہوتی، وہ بدبو تباہ کر دیتی سب کو۔ اللہ نے اسے کڑوا بنا دیا، نمک ڈال دیا، اور نمک ڈالنے کا کام ہمارے ذمہ ہوتا۔ نمک پاؤ سارے انگلینڈ والے دا تو اور کام ہی کوئی نہیں رہ جانا، چاروں پاس سمندر ڈو ڈو کے مر جانا ہی تساں۔ میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر کہ کیا اس کا نظام ہے کہ اس سمندروں میں نمک کیسے ڈالتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جتنے دریا چلتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، وہ زمین کے نمک کو کھینچتے ہوئے چلتے ہیں، اور زمین میں اللہ نے نمک کی تہ قیامت تک دریا چلتے رہے، نمک ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ زمین کے کناروں سے، زمین کے نیچے سے نمک کو کھینچتا ہے پانی دریا کا، اور ٹرکوں کے ٹرک، ٹنوں کے ٹن لے جا کر سمندر میں ڈال دیتا ہے، اور چاروں طرف سے دریا وہ نمک لے کر سمندر میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پانی کڑوا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عزت کیسے ملے گی؟ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا میری طرف آتا۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے ہونا چاہیے ھذا صراط الی مستقیم، الا کہتے ہیں طرف کو، اور علا کہتے ہیں اوپر کو۔ ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے میرے اوپر سیدھا۔ یہ گجراتیوں کا ہے وہ طریقہ لکھنے کا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے بیان میں کہتے تھے، میں نے اس پر خط لکھا، میں نے اس پر خط لکھا، اس نے مجھ پر خط لکھا۔ وہ گجراتی میں ایسے ہی ہوگا تو اس کو اردو میں ویسے ہی ڈھال دیتے تھے، میں نے اس پر خط لکھا۔ ہمارے لیے تو عجیب سا لگتا ہے نا بھائی، وہ دوتے کی پائی۔ یہاں ھذا صراط الی مستقیم، یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا، لیکن اللہ لائے ہیں علی مستقیم۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مطلب سمجھایا ہے، بہت خوبصورت، کہ میری طرف جو راستہ آتا ہے اس میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ تو اگر الہ کہتے تو یہ مطلب نہ ادا ہوتا۔ اعلیٰ بلندی کے معنی میں ہوتا ہے، بلندی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا علی مستقیم، اگر میرے راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں بلندیوں تک پہنچا دے گا، عزتوں تک پہنچا دے گا، اور ساری بلندیاں نیچے رہ جائیں گی اور تم سب سے اوپر ہو جاؤ گے اگر میرے راستے پر چلو گے۔ اور میرے رب کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد رسول اللہ۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں، فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ کیا عجیب قسم ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ایسے لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے، اور جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ رب کوئی اور ہے۔ مجھے آپ کے رب کی قسم ہے تو خود، لیکن انداز کیسا ہے؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی زبان میں یہ انداز وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ محبت بتانی ہو، تو وہاں یہ طریقہ ہے۔ ہماری اردو میں اس لیے محاورہ نہیں ہے، اور فارسی میں بھی نہیں ہے، انگلش میں بھی نہیں ہے، کسی زبان میں نہیں ہے سوائے عربی کے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، کہ قسم اٹھانے والا خود ہو اور اس سے کہہ رہا ہو گل محمد مجھے آپ کے رب کی قسم، تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے ہمارے نبی کا؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ کچھ سرتا ہلاؤ، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ خود رب ہے، خود قسم اٹھا رہا ہے
اور کہہ رہا ہے آپ کے رب کی قسم، یہ اظہار محبت کی آخری شے ہے، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ برمنگم والوں کو بتا دو جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میں ان کا کوئی چیز ان کی قبول نہیں کروں گا۔ غلامی میں آنا پڑے گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، یہ کرنا پڑے گا۔ فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا، عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ میں قید ہو گئے روم کی، تو ایک رات موقع پا کے نکلے اور بھاگے، آگے دریا تھا، دریا پار کیا، اب آگے پتہ نہیں جانا کدھر ہے، سامنے شیر آ گیا، شیر نے تھوڑی اپنی آواز نکالی، دھاڑا، تو وہ کہتے ہیں ایھا الاسد، اب تو ہو گیا کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کی گلاں کیتی جاندا، یہ ہوا ہے، اے موبائل نہیں تھوڑا گلاں کردا، کبھی کسی نے سوچا تھا 30 سال پہلے؟ تو وہ ایک تار جڑا ہوا تھا اللہ سے، ایھا الاسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ تو شیر جال یبسبس، یبسبس ہوتا ہے کیسے اپنی دم ہلانا، دم ہلانا ہوں کرنا، جیسے گھر میں پالتو کتے ایسے اپنی دم ہلاتے ہیں، تو شیر ان کو آگے ایسے اس نے دھکا دیا اور اپنی دم ہلانے لگا اور آگے چل پڑا، چلتے 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 جہاں صحابہ کا لشکر موجود تھا وہاں جا کے پہنچا کے پھر کھڑا ہو کے ایسے دیکھنے لگا، جی ہن چھٹی ہے چلا جاؤں، تو فرمایا اذهب یا، وہ واپس چلا گیا۔ یہ عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے۔ سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن ہے جزیرے میں، دارین ایک جزیرہ ہے، کشتیاں کوئی نہیں، اور کشتیاں بنائیں تو اتنے میں دشمن تیار ہو جائے گا جنگ کے لیے، تو کیا کیا جائے؟ علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، اور ہماری طرح نہیں کوئی لمبی دعا مانگی، 2 نفل پڑھے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، 4 ناموں سے اللہ کو پکارا، عجزنا، ہمیں راستہ دے، ہم نے دشمن تک جانا ہے، تیرے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک دم سمندر کا پانی غائب ہو گیا، اور کہا سم اللہ وقتہمو، پڑھو بسم اللہ اور کود جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا، ہم نے کہا بسم اللہ وقتحمنا، اور ہم نے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دیے، فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور سمندر نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے۔ عزت آسمان سے آتی ہے، اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے راستے پر، ان کی راہوں پر چل کے میرا مالک یہ عزت دیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ مسخر فرما دیتا ہے۔ تو کلمے کے اندر ہی سارا دستور اور ساری کائنات کے خزانوں تک جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے۔ دجلہ کے کنارے پہنچے، دجلہ ایک دریا ہے عراق میں، اس میں سیلاب تھا، عرب پانی سے ڈرتے تھے چونکہ پانی ہے ہی نہیں، تو اب جانے کے لیے کشتیاں کوئی نہیں، پل توڑ دیا انہوں نے، ایران والوں نے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص امیر ہیں، کہنے لگے بھائی میں نے دریا پار کرنا ہے، اب کیا طریقہ ہے جی؟ کہ سارے لشکر میں اعلان کرو اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے تو توبہ کر لے۔ سبحان، بھائی مشقیں بناؤ، کشتی بناؤ، نہیں انہوں نے سوچ وکھری، بھائی اگر کوئی بڑا گناہ کرنے والا ہے، کوئی تو چھوٹے گناہ ہیں، تو کچھ بڑے گناہ ہیں، تو بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو 36,000 کے لشکر میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں تھا، تو فرمایا بس اب بسم اللہ کرو، پہلے 600 آدمی تیار ہو جاؤ،
تو عاصم بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا جی میں تیار ہوں، 700-600 تیار ہوں۔ جب وہ کنارے پر پہنچے تو کہنے لگے 60 آدمی پہلے جمپ لگاؤ، تو حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 59 آدمی 59 آدمی، کہا جی ہم پہل کرتے ہیں۔ انہوں نے گھوڑے ڈال دیے۔ جب انہوں نے گھوڑے ڈالے تو اللہ کی غیبی قدرت کہ پانی کیسے تابع ہوتا ہے، پیچھے 600 نے ڈال دیے چونکہ وہ جا رہے تھے، پیچھے 36,000 نے گھوڑے ڈال دیے۔ جہاں کہیں کوئی گھوڑا تھک جاتا تو وہاں زمین کا ٹکڑا باہر نکل آتا تھا اور اس کے اوپر وہ گھوڑا کھڑے ہو کے آرام کرتا تھا اور پھر آگے تیرنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک صحابی کا پیالہ لکڑی کے ہوتے تھے، وہ رسی سے بندھا ہوا تھا، پانی کی موج آئی، رسی کمزور تھی، رسی ٹوٹ گئی، پیالہ آگے چلا گیا۔ تو اس کے ساتھی کہنے لگے لگتا ہے تیری نیت میں کوئی فطور خرابی تھی جو تیرا پیالہ اللہ نے لے لیا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سے پتہ کیسے بات کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں ہی لبھیا تینوں پیالہ کھڑاؤن واسطے، میرا پیالہ دے۔ جہاں دعویٰ ہوتا ہے وہاں بات بھی ہوتی ہے۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میری دعا کو ساڑی تو سنتا ہی نہیں جی، ساڑی تو سنتا ہی نہیں جی۔ پہلے یقین تو بناؤ کہ اللہ سنتا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کی قسم میری حالت نہیں بدلی، کہ یا اللہ اس لشکر میں صرف مجھے نشانہ نہ بنا کہ میرا پیالہ گم ہو جائے۔ تو اب یہ دریا جا رہا ہے تو پیالے نے ادھر جانا ہے، لکڑی کا پیالہ ہے ادھر جانا ہے، تو یہ یوں جا رہے ہیں۔ جب کنارے پر پہنچے تو پیالہ آگے پڑا ہوا تھا، اسے گھما کے وہاں کون لے کر گیا؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت کے دروازے کھول دیے صحابہ کے لیے جو آپ کی مان کے چلنے والے تھے۔ اور ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا لبیک۔ آپ برا نہیں مناتے تھے، کوئی سختی سے بھی بلاتا تھا، برا نہیں مناتے تھے۔ تو تیری کچھ باتیں عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پر آ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اور تو کہتا ہے کہ یہ جتنا ایران اور پرشین امپائر، رومن امپائر ہے، اس سب کو میرے ساتھی فتح کر لیں گے، نہ روٹی نہیں لب دی تو ایڈی وڈی حکومت میں فتح کرنے کا خواب دکھا رہے ہیں۔ اچھا اور تو کہتا مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے، آج تک کبھی کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ زندہ رہے گا اور تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑے گا، اور تو دیکھے گا ایران اور روم فتح ہوں گے۔ باقی رہ گئی تیسری بات، قیامت کے دن اٹھنے کی، تو تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور اس دن تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا موت کے بعد اٹھنا۔ وہ بھی کوئی چنگا ڈاڈا جاٹا ہی ہو سکا، نہیں میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارا عرب مسلمان ہو گیا، کہنا گلا پہلی غلط ہو گئی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی اور رومن امپائر بھی ٹوٹ گئی، کہنے لگا لے دوئی گل بھی ہو گئی، ہن تری بھی ہو ہی جانی ہے۔ تو ڈرتا ہوا نا کلمہ پڑھ کے نا تو مدینے آ گیا۔ جب وہ مسجد میں آتا حضرت عمر موجود ہوتے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تو سارے ساتھی پریشان ہوتے تھے کہ مڑا جا بندہ ہے، ان واسطے حضرت عمر کھلو جان دیں، یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے؟ تو حضرت عمر نے ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ لیا، کہنے کہ تم سوچتے ہو کہ میں اس دیہاتی کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ کہ جس محفل میں اللہ کے نبی نے اس سے بات فرمائی تھی میں اس محفل میں موجود تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ پکا جنتی ہے، یہ پکا جنتی ہے۔ بھائی بہنوں، اپنے ہاتھ چھڑا کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو روحانی بلندی بھی عطا فرمائی، جسمانی بلندی بھی عطا فرمائی۔ آپ کے امام صاحب نے نماز پڑھائی نا، ہم تو پڑھ کے آئے تھے تو میرے کانوں میں تلاوت کی آواز آئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔
تو میرے ذہن میں یہ میں پہلے کوئی پڑھا کے نہیں آتا کہ میں آج یہ بیان کروں گا، یہ بیان کروں گا، میں کوئی تیاری کر کے آتا ہوں. تو وہ میرے کانوں میں آیت پڑی تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو 27 رجب کی رات ہے، آج کی رات تو میرے نبی کو معراج ہوا ہے. یہ سارا میرا مضمون اس کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں کہ اگر بلندیاں چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، تو روز رائس خرید کے نہیں ہوگی عزت. بہت بڑا گھر بنا کے یہ عزت نہیں ملے گی، کروڑوں اربوں پاؤنڈ کما کے یہ عزت نہیں ملے گی. اللہ کی قسم صرف محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ملے گی، کیونکہ دینے والا اوپر بیٹھا اللہ، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ محمد ہی بنو گے تو ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. باقی پیسے دے دینا اللہ دیتا چلا ہے، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی دیتا چلا ہے. میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور جنت کی چابی ہاتھ میں ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال فوت ہو گئے. پہلے حضرت ابو طالب فوت ہوئے اور 10 دن کے بعد حضرت خدیجہ فوت ہو گئے. تو آپ بالکل بے آسرا ہو گئے. تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس کو تھوڑی غیرت آئی اور آ کر کہنے لگا بھتیجے فکر نہ کر، تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں تیری نگرانی کروں گا. ابو جہل کو پتہ چلا تو آ گیا، اچھا بھتیجے کی نگرانی کرو گے، جو کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، جس کا قرآن تمہیں یہ سنا رہا ہے اس کی نگرانی کرو گے. تو اس کا میٹر الٹا چل پایا. تو پھر آپ پر جو مار پڑی ہے اور آپ کو جو پتھر لگے ہیں اور آپ کو جو گھسیٹا گیا ہے، یہ سارا کچھ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد ہوا ہے. تو آپ اس سے گھبرا کر طائف گئے کہ شاید طائف والے میری بات مان لیں. تو میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو پتھر پڑے، اور وہ جگہ دیکھی جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے، اور آپ کو وہاں ایک درخت کے نیچے زید ابن ثابت نے آپ کو وہاں پناہ دی، اور وہاں آپ کے غلام جو تھے. اتنے پتھر پڑے کہ آپ کی ساری پنڈلیاں لہو لہان ہو گئیں اور لہو جوتوں میں جم گیا، اور اتنا ٹائٹ ہو گیا آپ جوتا کہ اتارنا مشکل ہو رہا تھا. اور آپ کو دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ، جانی دشمن جو جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا ہائے عبداللہ کے بیٹے کا کیا حال ہو گیا. تو رشتہ داری تو تھی قریب کی، اس نے جلدی سے انگور توڑے اور پلیٹ میں رکھے، اپنے غلام کو بلایا عباس کو، کہا یہ لے جا اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم یہ کھا لے، رد نہ کر. دشمنوں کو جن پہ ترس آیا تو وہ لے کر آیا، آپ کے سامنے رکھے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھائے. تو عباس کہنے لگا یہ بسم اللہ تو یہاں کوئی نہیں کہتا، یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے سکھایا گیا ہے. تو وہ آپ پہ ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ گیا. اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی. کیا کہا؟ ایک جملہ سناتا ہوں. اِلَى مَنْ تَكِلُنِي، یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ اِلَى عَدُوٍ يَتَجَحَّمُ او اِلَى بَعِيدٍ يَظْلِمُنِي، یا اللہ تو نے مجھے غیروں کے حوالے کر دیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ میرے لہو لوہان ہو گئے، پیر بھی، پنڈلیاں بھی. ایسی درد بھری دعا تھی کہ اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور جبرائیل آ گیا. یا رسول اللہ، ساتھ ایک اور فرشتہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اب حکم کریں ان کے اوپر پہاڑوں کو میں ایسے ملا چکی کی طرح پیس کے رکھ دوں گا. تو میں قربان جاؤں رحمت للعالمین پر. آپ نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں. تو جب یہ آپ کی بے بسی انتہا کو پہنچ اور آپ جب مکے کے قریب پہنچے تو آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکے، اتنا خوف تھا. تو آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں. اس نے انکار کر دیا. پھر مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں. نہیں، صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں. اس نے بھی انکار کر دیا.
پھر سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں، تو وہ باہر گیا اپنے بچوں کو لے کر اور آپ کو تلواروں کے سائے میں لے کر آیا اور مکے میں آ کے اعلان کیا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اس کا کلمہ پڑھ کے یا ویسے؟ کہا نہیں ویسے، کلمہ میں نے نہیں پڑھا۔ کہا ٹھیک ہے ہم تیری پناہ کو مانتے ہیں۔ جب یہ آپ کی کیفیت ہو گئی کہ اپنے شہر اپنے گھر میں داخل ہونا ناممکن ہو گیا، تو اسی رات آپ حضرت ام ہانی، آپ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کے گھر میں آپ لیٹے ہوئے ہیں کہ جبریل آتا ہے، یا رسول اللہ اوپر استقبال کے سارے سامان مکمل ہیں، آپ کو اللہ نے بلایا ہے۔ جب دکھ کی انتہا آئی تو عزتوں کی انتہا آئی۔ کہا کدھر جانا ہے؟ میں آپ کو ساتھ لیا اور حتیم جو بیت اللہ سے باہر ایسے بنی ہوئی ہے ایک دیوار، وہاں آپ کو لٹایا، اور یہ یہاں تھوڑا سا یہ جگہ گہری ہوتی ہے، یہاں انگلی رکھی یہاں، اور یہاں سے لے کر ناف تک سارا پیٹ ایسے چاک کر دیا، نہ کوئی خون کا قطرہ نکلا اور نہ کسی چیز کو کاٹا گیا، بس اوپر سے انہوں نے یوں کیا تو سینہ کھل گیا۔ تو زمزم کے پانی کا تھال تھا، اس سے آپ کے دل کو دھویا۔ اس کے بعد ایک تھال تھا جس میں نور تھا اور حکمت تھی، پھر وہ آپ کے دل میں ڈالا حکمت کو اور نور کو۔ پھر اس کے بعد دل کو، یہ جو دل کے آپریشن ہوتے ہیں تو دل کو پہلے مشین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور دل پمپ کرتا ہے، اور میرا بھائی ڈاکٹر ہے نا، وہ بتاتا رہتا ہے، دل کا ڈاکٹر ہے۔ یہاں میرے نبی کا دل نکال کے باہر رکھ دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دل کو نکال کے باہر رکھ دیا اور آپ زندہ ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کا خون چل رہا ہے۔ وہاں تو پورے خون کو مشین پہ کنورٹ کر دیتے ہیں، وہ مشین چلاتی ہے، چونکہ دل کو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کو دھویا گیا، ایک دفعہ دھویا گیا، ایک دفعہ اس میں اس کو چیرا گیا، پھر اس میں حکمت اور ایمان کو بھرا گیا، پھر اس کو سیا گیا اور کوئی نشان کوئی نہیں۔ پھر جہاں دل ہوتا ہے وہاں جبریل نے ایسے کر کے رکھا تو ساری رگیں آ کے اپنے آپ نور تھا جو گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کو براق کہتے ہیں۔ تو اس پر آپ سوار ہوئے تو وہ تھوڑا اچھلا، تو جبریل نے کہا تجھے خبر ہے کائنات کی سب سے عظیم ہستی تیرے اوپر سوار ہوئی ہے؟ تو ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور ایسے سر جھکا لیا، پھر کہا چلیے یا رسول اللہ۔ پھر وہ براق کو اڑا کے لے چلے اور کہا یہاں اتریے اور 2 نفل پڑھیے۔ آپ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے ہجرت کرنے کی جگہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ نے ہجرت کر کے یہاں آنا ہے مدینہ۔ پھر وہاں سے اٹھایا اور لے کر چلے تو آگے ایک جگہ آئی، وہاں کہا یہاں اتریے اور یہاں 2 نفل پڑھیے۔ تو آپ نے وہاں 2 نفل پڑھے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر کہا چلیے آگے ایک اور جگہ اتارا کہ یہاں نفل پڑھیے، نفل پڑھے تو کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر آپ کو لے کر وہ بیت المقدس میں آئے۔ بیت المقدس میں یہ ہو رہا ہے کہ رات کو جو خادم ہے وہ دروازہ بند کرتا ہے تو ہو نہیں رہا، بند کرتا ہے وہ بند نہیں ہو رہا۔ تو اس نے بلایا اس زمانے کے انجینئر کو، تو اس نے بتایا کہ جو اوپر اس زمانے میں یہ لوہا تو ہوتا نہیں تھا تو ڈاٹ بناتے تھے ایسے، انہوں نے کہا اس کی جو ڈاٹ ہے نا وہ ڈھیلی ہو کر دروازے کے اوپر آ گئی ہے، تو میں اسے صبح ٹھیک کروں گا، ابھی نہیں ہو سکتی۔ تو جو اس مسجد کے اس وقت امام تھے وہ بھی تشریف لائے، کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ تم بتایا جی اس طرح کہہ رہے ہیں، کہنے لگے نہیں ڈاٹ کا مسئلہ نہیں، آج آخری نبی نے آنا ہے، اس کے استقبال میں دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ آپ تشریف لائے تو سارے انبیاء، ایک روایت میں ہے کہ سارے نبی موجود تھے اور ایک روایت میں ہے کہ بعد میں سارے نبی ساتھ آئے، تو ساری مسجد بھری ہوئی اور آپ بھی جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو جبریل نے آپ کو ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تقدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آگے بڑھیے۔ کیا ہوا؟ کہ نماز پڑھائیے، آپ امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔
मफातिहुल जन्नत बियदी यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा, अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा क़यामत के दिन। और पूरे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मैं न चला जाऊं, और सारी उम्मतों पे जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। तो वहाँ नमाज पढ़ाई, फिर बुर्राक को वहीं छोड़ दिया, बुर्राक पे आगे नहीं गए। बुर्राक सिर्फ दारुल अस्वाब के लिए है, मक्का से ले आना है कुद्स तक, बैतुल मक़दिस तक, वहाँ बुर्राक को बांध दिया। उसके बाद जिब्रील के साथ आप ऊपर गए हैं, लेकिन जिब्रील ने आपको नहीं उठाया, आपको कंधों पे नहीं बिठाया, आपको परों पे नहीं बिठाया। जिब्रील साथ हैं और आप भी साथ हैं। इसको मेरा रब कह रहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अरबी ज़ुबान का कायदा है कि असरा का लफ्ज़ होगा तो बेअब्दिही नहीं होगा, अब्दहू होगा, अब्दहू। और अगर बा होगी तो फिर असरा नहीं होगा, फिर सरा होगा। अगर बेअब्दिही है तो पहले होगा सुब्हानल्लज़ी सरा बेअब्दिही, ठीक। और अगर बा कोई नहीं है तो फिर आपको ये उसका अरबी का उसकी लुगत का कानून बता रहा हूँ। सुब्हानल्लज़ी अस्रा अब्दहू, सुब्हानल्लज़ी अस्रा अब्दहू, पाक है वो जो अपने बंदे को ले गया। यहाँ बा भी है अलिफ भी है, बा भी है अलिफ भी है। इसका मतलब ये है कि मैंने अपने हबीब को एक ख़ास प्रोटोकॉल के साथ ऊपर बुलाया, जिब्रील का मोहताज नहीं किया। जिब्रील साथ है, जिब्रील साथ चल रहा है, लेकिन जिब्रील का मोहताज नहीं किया कि या रसूलुल्लाह मैं आपको ऊपर लेकर गया था, नहीं। जिब्रील खिदमत के लिए साथ जा रहा है और आप ऊपर जा रहे हैं। जब पहला आसमान आता है तो जिब्रील दस्तक देते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन? का जिब्रील। अमन माक, तेरे साथ कौन है? का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का उरसिला इलैहि, क्या उनको बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा नाम। का मरहबम, मरहबम बिन नबी व निअमल मजी, मरहबा, मुबारक आपका आना और बेहतरीन है आपका तशरीफ़ लाना। तो आदम अलैहिस्सलाम आगे खड़े हुए हैं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, फूलों के हार लेकर, और गले लगाते हैं और कहते हैं मेरा बेटा आ गया, मेरा नेक नबी आ गया। और उसके बाद आप वहाँ से बुलंद होते हैं। सुइदबी, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। आगे ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम खड़े हैं फूलों के हार लेकर, और वो कह रहे हैं नेमन नबी, मरहबम बिन नबी साले, मरहबम बिल अखि साले, मरहबा मरहबा, नेक नबी आ गए, मरहबा हमारे भाई आ गए। वहाँ से फिर तीसरे आसमान पर गए तो इदरीस अलैहिस्सलाम फूलों के हार ले। फूलों के हार हदीस ना समझना, कोई फतना जड़ देवे तो चो, वैसे अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि हम भी तो फूलों के हार लेके खड़े होते हैं और गाड़ियों पे फूल फेंकते हैं, तो इसलिए मैं तबर्रुकन कह रहा हूँ। तो आगे इदरीस अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया, वहाँ से ऊपर उठे तो तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। आपने फरमाया मैंने यूसुफ को देखा तो पूरी दुनिया के इंसानों को जितना हुस्न मिला उसका 1/2 सिर्फ यूसुफ को मिला, 1/2। और उलमा कहते हैं अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा हुस्न दिखा दिया और अपने नबी का सारा हुस्न छुपा दिया। अगर हमारे नबी का हुस्न अल्लाह दिखाता तो आंखें बेनूर हो जाती, कलेजे फट जाते। तो चौथे आसमान पर पहुंचे तो आगे इदरीस अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने इस्तकबाल किया। फिर 5वें आसमान पर पहुंचे तो फिर दरवाजे पे दस्तक दी। देखो ये आदाब ज़िंदगी हैं कि दस्तक दे के जाओ। आज की दस्तक है कि पहले फ़ोन पे पूछ लो, आज की दस्तक ये है कि पहले फ़ोन पे पूछ लो कि मैं आ सकता हूँ, आपसे आके मैं मिल सकता हूँ, ताकि अगले को मुश्किल पेश ना आए। तो हर दफ़ा पूछा जा रहा है और से है क्या इनको बुलाया गया है? तो जिब्रील कहते बुलाया गया है, दरवाज़ा खुल जाता है।
5वें आसमान पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम खड़े थे, वो आपका इस्तकबाल फरमा रहे थे। फिर 6ठे आसमान की तरफ गए तो फिर दरवाजे पे दस्तक दी, हर आसमान पर दस्तक दे रहे हैं, नॉक कर रहे हैं। अंदर से आवाज़ आती, कौन? वो कहते जिब्रील। वो कहता साथ कौन है? वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो पूछता है क्या इनको बुलाया गया है? फिर वो कहते हैं बुलाया गया है। फिर वो दरवाज़ा खोलता है तो आगे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, वो कहने लगे नेमल मजीद मरहबन बिल अखि साले व नबी साले, और इस्तकबाल किया और उनको आगे रुखसत किया और रोने लग गए। तो फरिश्तों ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? क्या रो इस बात पे रहा हूँ कि ये नबी आए तो मेरे बाद में हैं, लेकिन इनकी उम्मत मेरी उम्मत से बहुत ज़्यादा होगी। फिर 7वें आसमान पर पहुँचे, फिर आवाज़ आई कौन? जिब्रील। साथ कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीवार के साथ ऐसे टेक लगा के बैठे हुए थे और यहाँ तक दाढ़ी थी उनकी, नाफ तक, तो ऐसे बैठे हुए थे। तो बाकी अंबिया तो पहले खड़े हुए थे, पहले से खड़े थे, लेकिन जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ना, वो ऐसे, और कोई मेंबर तो चंगा बनाओ हेठा चलो बिल्कुल पीछे ही चला गया। मस्जिद सोनी बना रहे हो, मेंबर भी सोना बनाओ। हाँ, मस्जिद पे खर्च करो, ये आपकी जन्नत का ज़ख़ीरा है। तो आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा करके बैठे हुए थे। तो इब्राहिम हमारे नबी ने पूछा ये बुज़ुर्ग कौन है? सफ़ेद दाढ़ी थी। कहा ये आपके दादा हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फिर आप आगे बढ़े तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और आपको गले लगाया, कहा मेरा प्यारा बेटा आ गया, मेरा नेक नबी आ गया। और किसी नबी ने ये बात नहीं की जो मैं अभी लोग बर्मिंघम में रहते हुए उसके दरख्त हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हर एक तस्बीह पे एक दरख्त जन्नत में अल्लाह लगा देता है। तो वहाँ से आगे चले तो सिदरतुल मुंतहा आ गया। सिदरतुल मुंतहा के सामने बैतुल मामूर, एक बैतुल्लाह है, जिस बैतुल्लाह की सीध में जिसका फरिश्ते तवाफ़ कर रहे हैं। और मेरे नबी ने फरमाया कि लाखों फरिश्ते तवाफ़ करके जब निकल जाते हैं तो फिर दूसरे आ जाते हैं लाखों, फिर तीसरे आ जाते हैं लाखों, और फिर क़यामत तक ये तवाफ़ चलता रहेगा और क़यामत कायम हो जाएगी, तवाफ़ ख़त्म नहीं होगा। कई साल पहले की बात है, मैं हज पे गया हुआ था तो मेरे एक दोस्त ज़ोर की नमाज़ पढ़ के आए बैत हरम शरीफ से। तो कहने लगे जी मौलाना साहब आज बड़ा लतीफ़ा हुआ। मैंने कहा खैरियत? कहा मैं तवाफ़ कर रहा था तो मेरे साथ एक पठान साथ लग गया तवाफ़ करते हुए, तो मुझे पाकिस्तानी देखा लिबास में, तो मुझसे कहता भाई साहब ये तवाफ़ कब ख़त्म होगा? तो मैंने कहा आपके कितने चक्कर हो गए? कहा चक्कर का तो पता नहीं, फजर पढ़ के चला हूँ, ये रुकता ही नहीं। फजर पढ़ के शुरू किया है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये कब ख़त्म होगा? तो बाबा 7 चक्कर के बाद आपका तवाफ़ ख़त्म हो गया, तो कोई 7,000 चक्कर ला बैठा। तो वो उस बैतुल्लाह का जो तवाफ़ ख़त्म होता है तो दूसरे लाखों आ जाते हैं, तीसरे आ जाते हैं, क़यामत तक दोबारा बारी नहीं आती उनकी। फिर सिदरतुल मुंतहा पे जो दुनिया की बाउंड्री आ जाती, आगे मलकूती दुनिया शुरू हो जाती है। तो जिब्रील कहने लगे या रसूलल्लाह इतना भी ऊपर गया ना मैं तो जल के राख हो जाऊँ। तो आपने कहा सुम्मा रुफ़िया बी, अब लफ्ज़ तब्दील हो गया। पहले लफ्ज़ आ रहा है सुइदा बी, मुझे ऊपर ले जाया गया, मुझे आगे किया गया। और यहाँ का रुफ़िया बी, क्योंकि यहाँ जिब्रील साथ नहीं है, यहाँ सिर्फ मेरे नबी ऊपर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं अल्लाह को पता है, अल्लाह के नबी को पता है। और आपके लिए अर्श के दरवाजे खुले हैं और अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा है और आप अर्श पर कदम रखते हैं। और अल्लाह और अल्लाह के हबीब के दरमियान पर्दे हैं बेशुमार। तो अल्लाह सारे पर्दे हटाकर जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। सारी नेमतें छोटी हैं अल्लाह की कसम, उसके खाने, उसके घराने, उसके महल, उसकी हूरें, उसकी बीवियों के लिए खामिन, सब छोटी नेमतें हैं। सबसे बड़ी नेमत है जब ये गुनाहगार आँखें उस अल्लाह को देखें, वो क्या लम्हा होगा। एक खूबसूरत शक्ल आपको खींच लेती है और देखते रहते हैं, तो जो खूबसूरती का मालिक है जब वो पर्दा हटाएगा तो क्या हाल होगा। तो अल्लाह ने ऐसे पर्दे हटाए
اور فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی اپنے نبی کی شان کو سوچو تو صحیح، یہ یہاں چاند تک پہنچ کے بڑکے مار رہے ہیں، وہ بھی کتنے اربوں ڈالر خرچ کر کے اوپر جاتے ہیں، اور میرا نبی تو بغیر کسی قسم کے میزائل کے اور بغیر کسی گاڑی کے اور بغیر کسی فیول کے وہ گیا تحمد اور کرتے میں گیا، کرتا اور چادر باندھی ہوئی ہے۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ ایک خلائی لباس جو تیار ہوتا ہے 1 ارب ڈالر میں تیار ہوتا ہے، تو اب یہ تو 20-25 سال پہلے کی بات میں نے پڑھی ہوئی، ابھی اب یاد آئی ہے، تو آج کل تو اس سے زیادہ مہنگا ہوگا، اور میرے نبی اسی کرتے اور اسی چادر میں وہ جا رہے ہیں، ہر چیز کو اللہ تابع کر رہا ہے، جھک جاؤ میرا نبی آ رہا ہے، جھک جاؤ میرا نبی آ رہا ہے۔ اور میرے نبی کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، جینا مرنا بندگی عبادت قول کی فعل کی سب تیرے لیے ہے۔ تو پھر ہمارے نبی کہتے ہیں یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، ہوا ان کے تخت کو لے کے اڑتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کلام فرمایا، ان کو کلیم بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر آپ نے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ کہ وہ کیا ہے یا اللہ؟ کہ وہ یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ تیرا نام جڑ گیا، اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نہیں ٹٹ سکتا، یہ نہیں الگ ہو سکتا۔ میرے محبوب میرا آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے کہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50 نمازیں فرض کرتا ہوں، یہ تحفہ ہے، لے جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے تو ایک لفظ نہیں بولا، واپس آ گئے۔ آگے اللہ نے لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو خود ہی کھڑا کیا ہوگا، ورنہ آپ پہ انہوں نے کہڑی جرت ہے بھائی وہ اللہ دی گل نو ٹالن کہ میرا حبیب تو چپ کر کے ٹر گیا ہے، انہیں پڑھنیاں 5 بھی کوئی نہیں تھے، 50 کتوں لے جاتا ہے۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کیسی رہی؟ کہ بہت اچھی رہی، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی۔ کہنے لگے نا 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 یا رسول اللہ، یہ نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں، تھوڑی کروائیں۔ ہمارے نبی واپس گئے، یا اللہ کو تھوڑی کم کر دے۔ تو اللہ ایک ہی وقت میں کہتا چل 45 معاف، نماز کی عظمت اور اہمیت بتانے کے لیے۔ کہا اچھا میرے نبی 5 معاف۔ پھر واپس آئے، جی کتنی ہو گئیں؟ کہا جی 45 ہو گئی۔ کہا نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں۔ اور پھر گئے، پھر 5 معاف 40 ہو گئیں، پھر 5 معاف 35 ہو گئیں، پھر 5 معاف 30 ہو گئیں۔ اور دیکھو تو میرا نبی کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ پھر 5 معاف ہو گئیں، 30 ہو گئیں، پھر 5 معاف ہو گئیں تو 25 ہو گئیں، پھر 5 معاف کروائیں تو 20 ہو گئیں، پھر 5 معاف کروائیں تو 15 ہو گئیں، پھر 5 معاف کروائیں تو 10 ہو گئیں، پھر 5 معاف کروائیں تو 5 ہو گئیں۔ پھر واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کی بنا یا رسول اللہ؟ کہا الحمدللہ 5 میں لگے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، اے وہ گلاس کو والے ہیں، کوئی نہیں پڑھنے، میرے کو لکھا لو۔ یہ جمعہ پڑھ لین تو بڑی گل ہے، انہیں کوئی نہیں پڑھنا، واپس جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ 5 معاف ہو رہی ہیں، اب اگر میں جاؤں تو کہیں یہ 5 ہی نہ معاف ہو جائیں تو میری امت تو محروم ہو جائے گی، اب مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں واپس جاؤں گا۔ تو جب آپ موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب ہمارا بول ایک ہی ہوتا ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 اور لکھوں گا 50۔ کیا مزے کی بات، 5 نمازیں پڑھیں گے، لکھوں گا 50۔ عورت پڑھے، مرد پڑھے، مسافر پڑھے، چھوٹا پڑھے،
بڑا پڑھے نماز آسمانوں پہ جا کے کیا لے کر آئے نماز، اور کس بے دردی سے ہماری نماز چھوٹ چکی ہے. ہم صرف آپ کے انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلامی ملکوں کا بھی یہی حال ہے، بالکل مسجدیں ویران ہو گئی ہیں. اور نماز پڑھنے والے